نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد افضل الصلوات. 27واں پارہ تیسری سورۃ النجم اور پہلا رکوع آج مکمل ہو رہا ہے. پہلے رکوع کی آخری 5 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 21 سے 25 تک تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے مشرکین کی طرف سے جو اپنے اور اللہ رب العزت کے درمیان جھوٹی اور کھوٹی اولاد کے حوالے سے تقسیم کی ہوئی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اس کا رد ہے. مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ رب العزت کی نعوذ باللہ بیٹیاں کہتے تھے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ اکیلا ہے اور وہ ان تمام رشتوں سے بے نیاز ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے اور نہ اس کا کوئی مثل ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل مخلوق میں کوئی بھی نہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں الکم الذکر ولہ الانثی. پہلے نمبر تو ایک بطور الزامی جواب ارشاد فرمایا. اللہ رب العزت فرماتے اچھا کیا تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یعنی ان کا اپنا حال یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اس کو زندہ درگور کر دیتا. وہ اپنے لیے اس بیٹی کو ملامت کا ذریعہ سمجھتا، بے عزتی کا ذریعہ سمجھتا، انسلٹ کا ذریعہ سمجھتا. فرمایا کہ تلک اذن قسمۃ ضیزی، فرمایا یہ تو جو تقسیم ہے یہ کھوٹی اور جھوٹی تقسیم ہے. باقی آگے پھر اللہ رب العزت نے آج کی تلاوت کردہ تیسری آیت مبارکہ میں اس کا جواب دیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت کی کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، کوئی خاندان نہیں. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ جو لوگ اللہ کی طرف فرشتوں کی بطور بیٹیاں نسبت کرتے ہیں سوائے اس کے کہ اسماء یہ نام رکھی ہے، فرمایا انہوں نے اور ان کے باپ دادا نے، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی من گھڑت بات ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. فرمایا کہ ما انزل اللہ بہا سلطان، اللہ نے کسی کتاب میں کوئی ایسی بات کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ فلاں میری بیٹی ہے فلاں میرا بیٹا ہے. اللہ نے کہیں بھی نازل کرتے ہاں یہ اتباع کرتے ہیں اپنے گمان کا اور اپنی نفسانی خواہشات کا. کسی کا ذاتی گمان اور ذاتی خواہش وہ دین نہیں ہوتا، وہ دین نہیں ہوتا. دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ.
اس کا نام کیا بولو بھائی؟ دین ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنا کوئی ذاتی رائے یا معاملہ پیش کرتا ہے تو وہ دین نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہاں بھی فرمایا کہ یہ لوگ نہیں اتباع کرتے، یعنی حق کی اتباع نہیں کرتے، یہ محض اپنے گمان اور اپنی نفسانی خواہش کی اتباع کرتے۔ فرمایا حقیقت یہ ہے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہدایت تھی، کس کے لیے بولو بھائی؟ اس امت کے لیے، اور ہے، اس دور میں تھی، آج بھی ہے، قیامت تک ہے۔ حضور کی ذات، حضور کا فرمان اس امت کے لیے کیا بولو بھائی؟ ہدایت۔ اللہ کا کلام قرآن مجید اس امت کے لیے کیا بولو بھائی؟ ہدایت۔ اب جس کا جی چاہے فرمانا قبول کر۔ اگلی آیت میں ام للانسان ما تمنا، فرمایا کیا انسان کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی وہ تمنا کرے، آرزو کرے؟ نہیں۔ یہاں جواب دیا اس بات کا کہ مشرک لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ کیوں ٹھہراتے ہیں؟ قرآن میں اس کا دوسری جگہ ذکر بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کروائیں گے، اور سفارش بھی صرف جس طرح ہم نے بڑا آسانی سے لفظ بول دیا نا، ایسے نہیں، بڑے زور شور سے وہ کہتے تھے اللہ نہیں بھی چاہے گا تو یہ اللہ کو مجبور کر دیں گے۔ وہ کہتے ہم اس لیے ان کی پوجا کرتے، وہ جیسے کہتے اس نے اللہ کو راضی کر لیا، اب اللہ ان کے سامنے سمجھو بے بس ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ام للانسان ما تمنا، اے انسان ایسا معاملہ نہیں ہے تو دھوکے میں ہے۔ تو کس میں بولو بھائی؟ دھوکے میں۔ دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انبیاء کرام سے بڑھ کر اللہ کو راضی کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں آیا، اور پھر سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے نبیوں کے بارے میں بتا دیا کہ وہ بھی قیامت والے دن نفسی نفسی پکار رہے ہوں۔ کسی سفارش تو دور کی بات ہے، سب سے پہلا منظر یہی ہوگا کہ ہر نبی کو بھی اپنی فکر ہوگی، سوائے کس کے بولو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے بارے میں فکر مند ہوں گے، اور وہ بھی کوئی انداز وہ نہیں ہوگا جو لوگوں نے عام شریکوں کے بارے میں بھی گھر رکھا ہے۔ جیسے آدمی آتا ہے کسی کے پاس، وہ بڑے مان کے ساتھ اور بڑے دبدبے کے ساتھ، بڑے روب کے ساتھ داخل ہوتا ہے کہ دیکھتا ہوں کیسے میری بات نہیں مانی جاتی، ایسا انداز نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ ایسا انداز حضور نے فرمایا کیسا ہوگا؟ بتاؤ نا، سجدے میں ہوں گے۔ کس میں ہوں گے بولو؟ تو آپ جانتے ہیں سجدے سے بڑھ کر انسان کی پستی کی کوئی حالت نہیں ہوتی، پستی کی۔ ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر ہماری پستی کی کوئی حالت نہیں ہوتی کہ پیشانی کوئی کہاں رکھ دینا قدموں میں۔ لیکن الحمدللہ نماز کی حالت میں پستی نہیں، ہماری بلندی ہے۔ وہ پہلا جملہ میں نے ایک عام بولا محاورہ میں کہ اس سے بڑھ کے کوئی پستی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ پستی نہیں ہے انسان کی عزت ہے۔ تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی پیشانی مبارک اللہ رب العزت کے اس قدرت کے قدموں میں رکھیں گے قیامت والے دن بھی، اور وہاں بھی پھر اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، منت کریں گے۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا اللہ کی منت ہے، یاد رکھنا۔ یہ سارے کو اللہ کی کیا ہے؟ ہاں منت ہے۔ عام ہم لفظوں میں کسی کی منت کرتے ہیں، عام اس کے انداز میں، اس کی زبان میں، اور اللہ تعالیٰ کی منت اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کی منت ہے کہ مولا تو پاک ہے، ہم گناہگار ہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو ہی بڑا ہے، ہم حقیر ہیں، تیرے در کے فقیر ہیں، یہ منت ہے۔
یہ التجا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں کیا کر دے، معاف کر۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں، پھر سجدہ بھی یوں نہیں ہوگا کہ کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، 10,000 سال کا لمبا طویل سجدہ ہو، ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کس میں ہے، بولو بھائی، سجدے میں، اور التجا ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات رحم کھائے گی، فضل والا معاملہ کرے گی، پھر فرمائیں گے ارفع براسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھائیے، مانگیے، آج آپ کو خوش کیا جائے گا۔ بَلَ سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ۔ تو بتاؤ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی یہ کیفیت ہوگی تو وہاں مولوی پیر کدھر ہوں گے؟ سارے مولوی پیر تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں سارے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اے علی، وہ تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم سب گھٹنوں کے بل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حشر کے میدان میں ہوگے، جی گھٹنے نیچے ہاتھ یوں۔ اس لیے بہرحال یہ جو ایک ہمیں وہ لولی پمپ دیا جاتا ہے نا، یہ مولوی صاحب اور پیر صاحب والا، یہ سب غلط منظر ہے، حقیقت یہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام للانسان ما تمنا، انسان کیا جس کی تو تمنا کرے گا وہ تجھے ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہاں جی، پھر فرمایا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، کان کھول کے سن، دنیا آخرت سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ کس کا بولو بھائی؟ دنیا میں بھی اللہ کی مرضی، آخرت میں بھی اللہ ہی کی مرضی چلے گی۔ وہ جس کی چاہے گا بخشش کرے گا، جس کی چاہے گا نہیں کرے گا۔ کسی کا زور، کسی کا جبر ہرگز نہیں ہوگا، نہ آج ہے نہ قیامت والے دن ہوگا۔ یہ جو آتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سامنے آئیں گے، اللہ رب العزت کی ذات کا وہ جلال جمال میں بدل جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوگی۔ کیا ہوگی بولو بھائی؟ کرم۔ ہاں، وہاں کسی شخص کا زور نہیں ہوگا، جس طرح ادھر جناب کوئی آ جائے تو اس کا تیور ہی بدل جاتا ہے یکدم، نہیں نہیں نہیں، وہاں وہ منظر نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا والے منظر وہاں نہیں رکھنے چاہیے۔ تو کل کے سبق میں عزا کے بارے میں عرض کیا تھا کہ مکہ والے اس سے مدد مانگتے تھے، تو جنگ احد کے اندر جب پاسا پلٹا، خالد بن ولید نے پلٹ کے حملہ کیا، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اور پھر اچانک ابو سفیان اور یہ سارے لوگ، کیونکہ یہ کمان کر رہے تھے، مسلمانوں کے 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ تو اس وقت فتح کا جھنڈا لہراتے ہوئے ابو سفیان نے اعلان کیا تھا، کیونکہ مشہور ہو گیا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو اعلان کیا ابو سفیان نے کہ محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا چپ ہو جاؤ، جواب نہیں دینا۔ اس نے پھر بولا، وہ سمجھا شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا ابو بکر زندہ ہے، ابو قحافہ کا بیٹا۔ دیکھو یہ کافر بھی ترتیب ذہن میں رکھتے تھے کہ حضور کے بعد جانشین کون ہوگا۔ حضور نے فرمایا خاموش ہو، یہ سارے حضور کے پاس تھے۔ پھر اس نے کہا خطاب کا بیٹا زندہ ہے عمر۔ حضور نے فرمایا چپ رہو، جواب نہیں دینا۔ اب اس نے جملہ اگلا بولا، اس نے کہا اولو حبل، یہ غزہ عزا چاہیے، عزا کا نعرہ لگایا، اپنے بت کا کیا لگایا، اور اس نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، او مسلمانوں ہمارے لیے مددگار عزا ہے۔ یہ ابو سفیان نے احد کے میدان میں کہا تھا، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے، صحابی رسول ہے۔ لنا العزا، ہمارے لیے کون ہے؟ ولا عزا لکم، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے، اس لیے تمہیں شکست ہوئی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب جواب دو۔
کیونکہ بات عقیدے کی ہے. پہلے شخصیات کی تھی، شخصیات تو آتی جاتی رہتی ہیں، اب فرمایا عقیدے کی ہے. اور ان کو کہو اللہ مولانا، اللہ ہمارا کیا ہے؟ مولا ہے. ولا مولا لکم، تمہارا کوئی مولا نہیں. تو میں نے کل وہ عزا کے بارے میں بتایا تھا، قریش والے اس سے مدد لیتے تھے. تمہارا ہمارا مددگار کون ہے؟ بولو اللہ. اللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شرک جیسی موذی مرض سے اللہ ہمیشہ ہمیں بچائی رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الکاف والے ایک پیر ذوالفقار صاحب کے وہ خلیفہ ہے، ٹائم پر آپ چیک کی رکھنا آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.